بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت ہشتم، کیسے ہیں آپ سب پیارے بچوں؟ ٹھیک ہیں؟ خیال میں رہے کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی بھی جاری رکھیں۔ ہم آپ سب کی آن لائن اسیسمنٹ ہو چکی ہیں۔ آج ہم 24 جولائی 2020 کو آج جو ہم اپنا سبق شروع کرنے والے ہیں وہ ہے حج اور اس کی عالمگیریت۔ حج اور اس کی عالمگیریت۔ آج دن کون سے؟ جمعہ۔ ٹھیک ہے، چلیں آج میں اس چیپٹر کو آپ کو سمجھاؤں گی کہ اس چیپٹر میں کیا بتایا گیا ہے۔ آپ کے جو سوالات ہیں اس کی نشاندہی کرواؤں گی اور آپ نے وہ سوال اپنی کاپی پہ کرنے ہیں۔ اس کے بعد مختصر سوالات میں اپنی اگلی کلاس میں آپ کو کرواؤں گی۔ یہ سبق پڑھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ حج کے معنی اور مفہوم کے بارے میں آگاہی حاصل کر سکیں، قرآنی آیات کی روشنی میں حج کی فرضیت، فضیلت اور اہمیت کو سمجھ سکیں، حج کے معاشرتی زندگی پر اثرات کے بارے میں جان سکیں۔ جی دیکھیں، وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اگر یہ سبق آپ اچھی طرح سے پڑھیں، سمجھیں تو آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ ان تینوں چیزوں کو آرام سے آپ لوگ سمجھ سکیں۔ سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں معنی اور مفہوم۔ حج کے لغوی معنی ہیں قصد کرنا یا ارادہ کرنا۔ اسلامی شریعت میں حج سے مراد مقررہ ایام میں بیت اللہ شریف، مکہ مکرمہ کی زیارت کرنا اور اس کے مقررہ مناسک ادا کرنا۔ جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے حج الحمدللہ حج سٹارٹ ہو چکا ہے، حج کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور آج حج کے مہینے میں ہی ہمارا یہ سبق بھی آیا حج، اس لیے آج زیادہ سے زیادہ سمجھیں کہ حج کیا چیز ہے، حج کیوں ضروری ہے، حج اسلام کا کون سا رکن ہے، یہ ساری باتیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ یہ حج اسلام کا 5واں رکن ہے۔ حج ایک جامع عبادت ہے۔ جامع عبادت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ان کے جہاں پہ بہت سارے لوگ جمع ہو کے وہ عبادت ایک ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر یہ حق ہے کہ اس کے گھر کا طواف کیا جائے، لیکن اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی غرض وابستہ نہیں۔ حج کا سب سے بڑا فائدہ تمام سابقہ گناہوں کی بخشش ہے، یعنی کہ ہم پر حق ہے کہ ہم اللہ کے گھر کا طواف کریں، لیکن اس سے اللہ تعالیٰ کو تو کوئی فائدہ نہیں، لیکن اس ہمیں جو سب سے بڑا فائدہ اس کا ملتا ہے کہ ہمارے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جب ہم حج کر کے یا عمرہ کر کے آتے ہیں تو ہمارا یہ یقین ہے کہ جب ہم واپس آتے ہیں تو ہمارے سارے صغیرہ و کبیرہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اور ہمیں یہ بھی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آئندہ ان گناہوں، چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، نہ کرنے کی توفیق دیں۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے حج کی فرضیت۔ حج اسلام کا ایک اہم رکن ہے اور دیگر ارکان اسلام کا انکار کرنے والا مرتد کہلائے گا۔ مرتد اس شخص کو کہتے ہیں جو اسلام لانے کے بعد دوبارہ کفر کی طرف لوٹ جائے۔ کس کو کہتے ہیں؟ ان کی حج اسلام کا 5واں رکن ہے۔ حج کے کتنے رکن ہیں؟ حج کے 5 ارکان ہیں۔ کون سے؟ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ اس طرح حج کون سا رکن ہے؟ 5واں رکن ہے۔ ہمیں باقی ارکان کے ساتھ ساتھ حج پہ بھی اتنا ہی یقین رکھنا چاہیے۔ جو یقین نہیں کرتا یا ارکان اسلام کا انکار کرتا ہے وہ مرتد کہلاتا ہے۔ مرتد انسان وہ ہوتا ہے جو اسلام لانے کے بعد اسلام تو لے آئے لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ دوبارہ کفر کی طرف لوٹ جائے، وہ مرتد کہلاتا ہے۔ حج ہر بالغ و عاقل، تندرست اور صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض کیا گیا ہے، اور یہ شرط بھی عائد کی گئی ہے کہ حج کے مقام تک پہنچنے کا راستہ بھی پرامن ہو اور اس کے گھر والوں کے پاس اس عرصہ کے یہ ضروری وسائل بھی موجود ہوں۔ جی، حج ہر بالغ اور عاقل، تندرست اور صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک شرط بھی عائد کی گئی ہے کہ حج کے مقام پر جس راستے سے ہم نے حج کرنے جانا ہے وہ راستہ پرامن ہو، یعنی کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ راستہ ٹھیک ہے، یہاں سے ہم آرام سے حج کے مقام تک پہنچ سکیں گے، ہمیں اس راستے کا انتخاب کرنا چاہیے۔ اور جو گھر والے پیچھے ہیں، یعنی کہ اگر آپ کے امی ابو جاتے ہیں، آپ لوگ آ رہے ہیں، یا آپ کے صرف والد جاتے ہیں، آپ کی والدہ اور آپ سب گھر میں ہیں، یا کوئی گھر کا بڑا سربراہ جاتا ہے جو کمانے والا ہے، تو اسے اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ اس کے پیچھے جو اس کے لاحقین ہیں ان کے پاس ضروری وسائل موجود ہوں، یعنی کہ جتنا عرصہ وہ نہیں رہے گا
تب تک اس کے پاس وہ ساری چیزیں، ان کے کھانے پینے رہنے کی ساری سہولتیں موجود ہوں۔ جی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا لوگوں پر حق ہے اور اس کے گھر کا حج کیا جائے، یہ شخص جو شخص اس کی اطاعت رکھتا ہو، اور جو نہ مانے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اہل عالم سے بے نیاز ہے۔ حج کی فرضیت و اہمیت۔ حج کی فرضیت و اہمیت کیا چیز ہے؟ حج کیونکہ ہجرت کے 9ویں سال میں فرض ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال خود حج نہیں فرمایا، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں لوگوں کو حج کی ادائیگی کے لیے روانہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں صرف ایک حج ادا کی فرمایا، اور وہ بھی سن 10 ہجری میں۔ یعنی کہ حج کب فرض ہوا تھا؟ یہ ہجرت کے 9ویں سال میں فرض ہوا۔ اس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج نہیں فرمایا، بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سربراہی میں لوگوں کو حج کی ادائیگی کے لیے روانہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں صرف ایک حج فرمایا ہے۔ مناسک حج۔ لفظ مناسک منسک کی جمع ہے، جس کے معنی ہے قربانی کا وقت یا قربانی کی جگہ۔ 8 سے 13 ذی الحج کے دوران ہر سال مناسک حج مقررہ مقامات پر ادا کیے جاتے ہیں۔ جی مناسک حج کا لفظ مناسک جو ہے وہ کس کی جمع ہے؟ منسک کی، جس کے معنی کیا ہے؟ قربانی کا وقت یا قربانی کی جگہ۔ 8 سے 13 ذی الحجہ کے دوران ہر سال مناسک حج مقررہ مقامات پر ادا کیے جاتے ہیں، یعنی کہ اسلام نے قربانی کی شکل میں لوگوں کو اپنی خواہشات کی قربانی پیش کرنے کی تعلیمات دی ہے۔ یعنی کہ عید الاضحیٰ میں ہم کپڑے، جوتے، نئی چیزوں کے ساتھ ساتھ ہمیں قربانی کے لیے جانور بھی خریدنے ہوتے ہیں۔ جانور کس کی اور قربانی کرنا کس کی سنت ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، کیونکہ انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے اپنا خواب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سنایا، تو انہوں نے کہا کہ ابا جان، آپ اللہ تعالیٰ کے خواب کو پورا کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا، جب وہ قربانی کے لیے اپنے بیٹے کو لے کر گئے اور قربان کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی جگہ دمبا لٹا دیا تھا۔ اور وہی سنت آج ہم اسی سنت پہ عمل کر کے ہم ہر سال قربانی کے جانور خریدتے ہیں۔ وہ جانور بیل، بکرا، مینڈا، گائے، ان چیزوں کی جو بھی حلال جانور ہیں ہم ان کی قربانی کرتے ہیں، اور وہ قربانی جو ہم کرتے ہیں اس کا گوشت جو ہے ہم اپنے رشتہ دار، دوستوں اور غریب غربا ہمسایوں میں بانٹتے ہیں۔ حج کی عالمگیریت۔ مسلمانوں کے لیے حج ایک ایسا عالمی اور روحانی اجتماع ہے جس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی، اور یہ مسلمانوں کی یکجہتی، اتحاد کی علامت بھی ہے۔ جی اسلام ایک ایسا عالمی اور روحانی اجتماع ہے جہاں پہ پوری دنیا سے مسلمان ایک جگہ پہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ وہاں پہ کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہوتی۔ وہاں پہ سب ایک جیسے ہوتے ہیں، اور سب اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہاں پہ اپنے گھر بار سب چھوڑ کے ایک جگہ پہ جمع ہوئے ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کی یکجہتی کی اس کے علاوہ مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ مناسک حج کی ادائیگی کے دوران مسلمان اخوت، مساوات، یکجہتی اور باہمی اعتماد کا عملی مظاہرہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نیز یہ روح پرور عالمی، اور اس ٹائم اس قدر روح پرور وہ منظر ہوتا ہے جب سب لوگ ایک ساتھ لبیک اللہم یا لبیک پڑھتے ہوئے ایک ساتھ جاتے ہیں۔ سب نے ایک جیسا لباس پہنا ہوتا ہے۔ وہاں پہ یہ نہیں ہوتا کہ میں زیادہ مہنگا لباس خرید کے پہنوں، وہ اس نے سستا لباس پہنا ہوا ہے، وہ اس طرح جا رہا ہے، وہ فلاں اس طرح۔ وہاں پہ سب ایک جیسے لباس میں آتے ہیں۔ احرام کا لباس شاہ و گدا کی تمیز کو مٹا دیتا ہے، اور سب مسلمان ایک ہی حالت کے بندے دکھائی دیتے ہیں۔ کہ جب حج ہو رہا ہوگا، آپ نے اپنا ٹی وی آن کرنا ہے، وہاں پہ سارے وہ منظر دکھا رہے ہوتے ہیں، آپ دیکھیے گا کہ سب آپ کو ایک جیسے، وہاں پہ کوئی نہیں پہچانا نہیں جاتا کہ یہ پاکستانی ہے، یہ انڈین ہے،
انگلینڈ کے یہ فلاں کنٹری کے وہاں یہ فلاں کنٹری کے وہاں پہ سب ایک جیسے ہوتے ہیں۔ حج بدنی، مالی، روحانی تینوں قسم کی عبادتوں پر مشتمل ہے، یعنی کہ وہاں پہ ہمارا جسم کیونکہ ہم نے وہاں پہ نمازیں پڑھنی ہوتی ہیں، طواف کرنے ہوتے ہیں، مال یعنی کہ ہم نے وہاں پہ قربانی کرنی ہوتی ہے، اور روحانی یعنی کہ ہم نے روح سے یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہم یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے آئے ہوں۔ اس طرح یہ اپنے سبق سارا پڑھنے، اس میں ساری ایسی ایسی چیزیں ہیں۔ آج کل تو دن بھی عید آنے والی ہے، حج کے دن قربانی اب سب قربانی کریں گے۔ جن لوگوں نے قربانی کے جانور لے لیے ہیں وہ اپنی قربانی کے جانوروں کا گوشت اپنے رشتہ داروں، دوستوں، ہمسایوں کے علاوہ جو غریب غربا جو سال میں گوشت نہیں لے سکتے ان کے گھر لازمی دیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہماری یہ سوالات ہیں، درج ذیل سوالات کے تفصیلی جواب دیں۔ یہ تینوں سوال آپ نے پڑھنے ہیں اور ان تینوں کے جواب اسی سبق میں موجود ہیں۔ حج کی فضیلت و فرضیت اسلامی تعلیمات کی روشنی میں واضح کریں۔ یہ دیکھیں، حج کی فضیلت و فرضیت اسلامی تعلیمات کی روشنی میں واضح کریں۔ یہ یہاں سے لے کر یہ یہاں تک یہ ایک سوال ہے، فرضیت بھی آگے اور فضیلت کی اہمیت بھی۔ مناسک حج بیان کریں، یہ سوال نمبر 2 یہاں سے لے کر واجبات میں سے ہے۔ حج کی عالمگیریت بیان کریں، حج کی عالمگیریت، یہ سارا سوال ہے۔ ابھی آپ لکھیں اپنی کاپی پہ، جب آپ اسکول آئیں گے نیکسٹ کلاس میں آپ کو مختصر سوالات خود بنا کے خود آپ لکھواؤں گی۔ اوکے، اللہ حافظ۔